آج یوم عاشوراء ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ اس کے لیے 2-4 چھٹیاں ہوئی ہیں تو جناب لوگوں نے مری کا رخ کر لیا۔ کوئی کہیں گھومنے کا پلان بنا رہا ہے تو کوئی ناران کا خان چلا گیا کہ 2-3 چھٹیاں آ گئی ہیں، ان کو کہاں گزارنا ہے، کیسے گزارنا ہے۔ خدا کے بندو یار، اس دن کا مقصد تو زندہ رکھو کم از کم۔ چھٹیاں کیوں دی گئی تھیں؟ تاکہ اس دن کو، اس سیرت کو، اس واقعہ کو دوبارہ زندہ کیا جا سکے۔ ہم تو ویسے ہی سیزنل مسلمان ہیں، سیزن کے ساتھ چلتے ہیں، تو چلو سیزن آیا ہے تو یار تھوڑا اس کو یاد کر لیا جائے۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم لوگ سب کس طرح آج کے دن میں بوزا پہ وہ ماتم، مجلسیں اور عزاداری بہت کچھ یعنی کہ ہو رہا ہوتا ہے، اور اسپیشلی یہ زیادہ تر تو اہل تشیع یعنی کہ شیعہ سے مسلک سے ہوتا ہے۔ چلو باقی مسالک بھی اس میں انوالو ہوتے ہیں، لیکن اصل میں یہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف شیعہ مسلک کے تھے؟ کیا وہ سنی تھے؟ کیا وہ حنفی تھے؟ کیا وہ صوفی تھے؟ وہ کون تھے؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، لخت جگر تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ان کے بیٹے تھے، اہل بیت تھے۔ ان سے محبت، عقیدت جو ہے وہ کسی ایک مسلک کی نہیں ہے، اور نہ ہونی چاہیے، اور نہ اس چیز کو اس کے ساتھ اٹیچ کرنا چاہیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ کہ وہ ظلم کے آگے ڈٹے ہوئے تھے۔ وہ سارا کچھ جانتے ہوئے اس ظالم کے آگے جھکے نہیں، بلکہ اپنی گردن کو جھکانا سجدے میں انہوں نے پسند کیا۔ ظالم اتنے زیادہ کمزور تھے کہ ان کے اٹھے ہوئے سر کو وہ ہلا نہیں سکے، نعوذ باللہ کاٹ نہیں سکے۔ جب سجدہ میں سر تھا تو ظالموں نے وار کیا، اکیلے انہوں نے مقابلہ کیا اور جن کو جہنم حاصل کیا۔ لیکن جب ہم ظرفوں کو پتہ چلا کہ یہ حسین علی کا بیٹا ہے، شیر خدا کا بیٹا ہے، وہ ایک کمینگی کی حد کہ چاروں طرف سے ان پہ حملہ کر دیا گیا۔ اس میں مجھے ایک اور واقعہ یاد آتا ہے اس میں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے تھے، تو جب یہ جنگ لگی نا تو وہ آگے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے جانے لگے جنگ میں۔ تو امام حسین نے ان کو روک دیا کہ نہ، تم میرے بھائی کی میرے پاس نشانی ہو، آخری نشانی ہو، تمہیں نہیں میں اس معاملے میں جانے دوں گا، پہلے میں جاؤں گا پھر تم جاؤ گے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، اب معذرت چاہتا ہوں ان کا نام ذہن سے نکل گیا، تو انہوں نے نا ایک تعویذ سا نکالا۔ انہوں نے کہا کہ یہ والد صاحب نے مجھے دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ جب بڑی تنگی اور سختی آ جائے تو آپ نے یہ نکالنا ہے۔ رکا نکالا تو دیکھا اس پہ لکھا ہوا تھا کہ جب میرے حسین پہ مشکل آ جائے تو سب سے پہلے تم نے آگے ہونا ہے۔ میں صدقے جاؤں، یہ کتنی محبت والی فیملی، کتنے پیار والا خاندان تھا۔ تو ایسا ہی ہوا کہ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ میرے بھائی کی وصیت ہے تو آپ جاؤ۔ پھر وہ گئے، انہوں نے میدان جنگ میں جا کے کفر کا مقابلہ کیا، ایک ایک کو چن کے انہوں نے جہنم واصل کیا، بہت سارے کا سار اتارا، اور واپس آئے اور آ کے بتایا کہ دیکھیں میں کیسے کار اتار رہا ہوں، اور کہا کہ کبھی میرے حلق سے کچھ گھونٹ، کچھ قطرے پانی کے نیچے اتر جائے نا تو ان ساروں کا تو میں ستیہ ناش کر دوں۔ اور پھر واپس چلے گئے، اور پھر وہی کمینے کم ظرف کو انہوں نے سوچا یہ علی کا ہوتا ہے، اسے ختم کرو، یہ لے جائے گا ہم سب کو۔ منافقوں نے چاروں طرف سے حملہ کیا، پیچھے گردن میں تیر لگا، شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس طرح اس کے بعد امام حسین گئے، چھوٹے چھوٹے بچے کیسے ہاتھوں پہ مطلب اٹھائے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو بیٹے کی قربانی دی تھی نا، ایک آزمائش تھی، اور وہ قربانی میں آزمائش میں کامیاب ہوئے۔ اللہ پاک نے اسے آپ ایک دمبا ریپلیس کر دیا۔ کربلا میں جیتی جاگتی آنکھوں سے بچوں کے قربانیاں دی گئی۔ یار کربلا، آپ اس پہ تحقیق تو کریں، آپ تھوڑا پڑھیں تو صحیح، اپنے بچوں کو شعور تو دیں
کیا آپ نے 9-10 محرم سے اس چیز کو صرف ایک دن کو اٹیچ کر دیا؟ ہاں ٹھیک ہے، ان کی شہادت کا دن ہے۔ آج کے دور میں یزید ختم ہو گئے ہیں۔ حسینی بننے کا مطلب صرف اس یزید کو گالیاں دینا، اس کے بارے میں برا بلا کہنا، مسجدوں میں ممبروں میں کھڑے ہو کے اس کے بارے میں غلط الفاظ بولنا، یہ ہے حسینی؟ خیموں کو آگ لگا دینا، یہ ہے حسینی بننا؟ کس نے آگ لگائی تھی خیموں کو؟ امام حسین نے آگ لگائی تھی۔ آج کل ہاتھوں میں جکڑا جا رہا ہے خود کو، کس نے جکڑا تھا؟ امام حسین نے جکڑا تھا۔ یہ سب وہ عمل ہے جو ظالموں نے کیے تھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اہل بیت سے۔ ہمیں اہل بیت کو فالو کرنا ہے، ہمیں حسینی بننا ہے۔ خیر میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، بہت زیادہ میرے پاس علم نہیں ہے، چند ایک باتیں تھیں جو اس متعلق تھیں۔ تو میں تو آج اپنی فیملی میں بھی بیٹھا ہوں، مطلب آپ تو کم سن سا طالب علم ہوں، لیکن ان کو علماء کی تقاریر سنائی ہے، ایک محفل سی بنائی ہے جس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، ان کی آل اولاد اور ان کے پھر آگے یہ واقعہ کربلا، جو کہ ہمارے لیے پوری امت مسلمہ کے لیے جو سمجھے کہ ایک بریوری کا سمبل ہے، بہادری کا سمبل ہے۔ کربلا سن کے دل میں جو وحشت طاری ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے، لیکن دلوں سے خوف بھی دور جاتے ہیں۔ یہ دنیا داری کے بت، یہ دنیا کی یزیدوں سے تو ویسے نفرت ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک انسان کو ایمان ہی بڑا دے دیتا ہے۔ جیسے بہادری سے ان کا وہ قصہ ہے، اور کیسے بہادری سے انہوں نے ان کا اللہ پاک پہ توقع رکھتے ہوئے سامنا کیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ یار ٹھیک ہے، آپ ماتم نہیں کرنا، اٹس اوکے، میں ماتم نہیں کرتا تو اٹ مینس کیا میں حسینی نہیں ہوں؟ یا میں اپنے گھر میں کوئی ایسی محفل نہیں کر سکتا کہ جس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بارے میں بات ہو، کربلا کے بارے میں جو ظلم ہوئے اس کے بارے میں بات ہو، جو ظالم تھے ان کا ذکر کیا جائے، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں سے، بچوں سے ان کو بتایا جائے کہ اصل میں ہوا کیا تھا، کیا ہو رہا ہے۔ اور آج کے دور میں دیکھیں، اپنے حکمرانوں کو دیکھیں یا آگے پیچھے اپنے گلی محلوں میں کئی یزید بیٹھے ہوئے ہیں۔ حسینی بننے کے مطلب ہے کہ ہر وقت ہر دور کے یزید کے سامنے کھڑے ہیں۔ اس وقت بھی امام حسین کے ساتھ بڑے لوگ دل سے بڑے چلنے والے تھے، لیکن ان کی تلوار امام حسین کے ساتھ نہیں تھی۔ ہم اس دور میں نہیں تھے، ہوتے تو پتہ نہیں کیا کرتے۔ استغفر اللہ۔ بہرحال کچھ غلط کہا ہو، غلط بول گیا ہوں تو ایک گناہ گار انسان سمجھ کے معذرت چاہتا ہوں، لیکن کوشش کرنی چاہیے، ایجوکیٹ کریں فیملیز کو، اپنے آپ کو۔ یہ تفرقہ وائی سے باہر ہیں جی، شیعہ کافر، سنی کافر، تو یہ حنفی، بریلوی، پتہ نہیں کیا کیا، یہ بھی اے گڈ مسلم۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے، ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام حسن و حسین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی جیسی بہادری، ایمان اور ان کی زندگی پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق فرمائے، آمین، الحمد۔